تصور کریں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرامن باغ میں بیٹھے ہیں۔ سورج کی نرم کرنیں درختوں سے سیدھی زمین پر پڑ رہی ہیں اور اچانک بندوقیں گرجتی ہیں، چیخیں بلند ہوتی ہیں اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بچھ جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا ہوا تھا ایک دن ایک باغ میں، اور قاتل وہ کوئی دشمن فوجی نہیں تھا، وہ تھا ایک برطانوی جنرل ڈائر۔ عمران خان جنرل ڈائر سے پاکستانی حکمرانوں کو کیوں ملاتے ہیں، یہ بھی اینڈ پر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک شام کی، جب لاہور کے قریب امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں آزادی کی امیدوں کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک قتل عام کی نہیں، یہ ایک ایسی چنگاری ہے جس نے برصغیر کی تقدیر ہی بدل ڈالی۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسے سانحے کی پوری کہانی جو آج بھی ہماری روحوں کو ہلا دیتی ہے۔ 1919 کا سال تھا، پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ ہندوستانیوں نے برٹش سرکار کی مدد کی تھی، امید تھی آزادی کی یا کم از کم کچھ حقوق کی، لیکن کیا ہوا؟ اور رولٹ ایکٹ پاس کیا گیا، ایک ایسا قانون جس کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو بغیر مقدمے کے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ پورے ہندوستان میں غصہ پھیل گیا۔ مہاتما گاندھی نے احتجاج کی فوراً کال دے دی، لوگ پرامن مظاہرے کرنے لگے۔ امرتسر میں بھی ایسا ہی ایک اجتماع تھا۔ 23 اپریل 1919 کو بیساکھی کے دن ہزاروں مرد، عورتیں، بچے جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے۔ ان میں سے اکثر کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سیاسی احتجاج آخر ہوتا کیا ہے۔ جلیانوالہ باغ ایک چھوٹا سا میدان، چاروں طرف اونچی دیواریں، صرف 1-2 تنگ دروازے داخلے کے لیے تھے۔ لوگ بیٹھے تھے، تقریریں سن رہے تھے، کچھ بیساکھی منانے آئے تھے، کچھ برٹش حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے بھی آئے تھے۔ پھر ایک سایہ داخل ہوتا ہے، جنرل ریجنالڈ ایڈورڈ ہیری ڈائر۔ ڈائر نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی وارننگ دیے 90 سپاہیوں کے ساتھ باغ کو گھیر لیا۔ گورکھا، بلوچی اور سکھ ریجمنٹ کے سپاہی بندوقوں سے لیس تھے اور حکم ملا، فائر، مارو سب کو، رکنا نہیں جب تک گولیاں ختم نہ ہوں۔ 10 منٹ، 1650 راؤنڈ، سینکڑوں لاشیں، خون سے لال زمین، چیخیں، کراہیں اور ہر طرف خاموشی۔ لوگ بھاگنا چاہتے تھے لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ کنویں میں کود گئے، مرنے کے لیے نہیں بلکہ بچنے کے لیے۔ بعد میں اس کنویں سے 120 لاشیں نکالی گئیں۔ بعد میں جب جنرل ڈائر سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے وارننگ دی، تو اس کا جواب تھا، میرا مقصد احتجاج کو کچلنا نہیں، میرا مقصد تھا انہیں سبق سکھانا، ایسا سبق جو نسلوں تک یاد رکھے۔ اور جب پوچھا گیا کہ زخمیوں کو مدد کیوں نہ دی، جنرل ڈائر نے آگے سے یہ کہا کہ میرا یہ کام نہیں تھا، یہ تھا وہ انصاف جو برٹش راج ہندوستانیوں کے لیے لایا۔ پورا ہندوستان دہل گیا۔ گاندھی صاحب جو برٹش سے تعاون کے حق میں تھے، اب وہ بھی عدم تعاون تحریک کے رہنما بن گئے۔ زبیندر ناتھ ٹیگور نے احتجاجاً اپنا نائٹ ہڈ واپس کر دیا۔ ڈائر کو برطانیہ واپس بلا لیا گیا۔ برٹش پارلیمنٹ میں کچھ نے اسے ہیرو کہا، اسے فنڈنگ دی گئی، شکریہ کا کہا گیا اور اسے ریٹائرڈ کر دیا گیا، نہ کہ سزا یافتہ۔ جب 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں گولیاں چلیں تو ان کا ہدف نہ ہندو تھے، نہ مسلمان، نہ سکھ۔ برٹش راج کا ہدف تھا ہندوستانی عوام۔ یہاں جو لوگ شہید ہوئے ان میں بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی، جو نہ صرف جلسے میں شریک تھے بلکہ آزادی کی تحریک کے اگلے مورچوں پر تھے۔ مسلمان علماء، نوجوان، مزدور، طلباء، سب اس پرامن احتجاج کا حصہ بنے تھے۔ علامہ اقبال جیسے رہنما بعد میں اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے نہ صرف اس ظلم کی مذمت کی بلکہ تحریک خلافت کے ذریعے برطانوی راج کے خلاف مسلمانوں کو متحد بھی کیا۔ مسلمانوں کی شہادتیں اور ایک خاموش داستان۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تفصیل واضح طور پر مذہب کے لحاظ سے نہیں دی گئی تھی، لیکن مقامی رپورٹس اور عینی شاہدین کے مطابق درجنوں مسلمان نوجوان شہید ہوئے، خاص طور پر وہ جو مقامی مدارس سے جڑے تھے یا سماجی تحریکوں میں سرگرم تھے۔ جلیانوالہ باغ تو امرتسر میں تھا، جو اس وقت پنجاب کا دل تھا، جہاں مسلمان، ہندو، سکھ برابری کی آبادی میں رہتے تھے، لہذا نقصان بھی ہر طبقے کا ہوا اور خون بھی سب کا بہا۔ اب اس سانحے میں سکھ برادری بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔
ان کی عبادت گاہیں اور گردوارے بعد میں شہداء کے لیے دعاؤں کا مقام بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا رد عمل کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح اس واقعے کے بعد برٹش امپائر کی پالیسی سے شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے کیمبرج مجلہ میں آرٹیکل لکھ کر اس سانحے کو برطانوی جمہوریت کے منہ پر تماچا قرار دیا، اور پھر انہوں نے کانگریس سے الگ ہو کر مسلمانوں کے لیے الگ شناخت کے حق میں کام تیز کر دیا۔ جلیانوالہ باغ کے بعد قائد اعظم کا رویہ مزاحمتی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب صرف آئینی راستے نہیں بلکہ سیاسی جدوجہد آزادی دلا سکتی ہے، اور وہی ہم کریں گے۔ جلیانوالہ باغ میں شہید ہونے والے ہندو، مسلمان، سکھ سب نے مل کر ایک پیغام دیا: جب ظلم بڑھ جائے تو مذہب نہیں غیرت جاگتی ہے۔ یہی واقعہ تھا جس نے ہندوستان کو ایک کر دیا۔ لیکن بعد کے برسوں میں برٹش پالیسیز نے تقسیم کی سیاست بھی چلائی جو کافی کام بھی کر گئی، لیکن یہ دن 13 اپریل ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کا پہلا خونی قدم سب کا مشترکہ قدم تھا۔ دوستو، آج بھی جلیانوالہ باغ موجود ہے امرتسر میں۔ کنویں پر لوہے کی جالی ہے، دیواروں پر گولیوں کے نشان اب بھی دکھائی دیتے ہیں، اور ایک لوہے پر لکھا: یہاں شہیدوں نے جان دی ہے تاکہ ہم آزادی کا سانس لے سکیں۔ یہ جگہ محض ایک یادگار نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم ظلم کو نہیں بھولیں گے، ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھیں گے۔ جلیانوالہ باغ ہمیں صرف ظلم کی یادیں نہیں دلاتا، یہ ہمیں حوصلے، قربانی اور آزادی کی قیمت بھی سکھاتا ہے۔ اگر آپ آج آزادی کی سانسیں لیتے ہیں تو یاد رکھیں کسی نے اپنی جان دے کر یہ آزادی خریدی ہے۔ جنرل ڈائر کے خلاف قوم نے گولیاں نہیں اٹھائیں بلکہ اس قوم نے قلم اٹھایا، اور آخرکار قلم نے بندوق کو شکست دے دی۔ لاسٹ میں ہم ادھم سنگھ کو بھی نہیں بھولیں گے۔ ادھم سنگھ ایک پنجابی سکھ انقلابی تھا جو 1899 میں سنہری ضلع ادھم سنگھ نگر، جو بھی موجودہ بھارت میں ہے، وہاں پر پیدا ہوا۔ وہ نوجوانی میں ہی آزادی کی تحریکوں میں شامل ہوتا تھا۔ 13 اپریل 1919 جب جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے معصوم عوام پر اندھا دھند گولیاں چلائیں، ادھم سنگھ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اس وقت صرف 20 سال کا نوجوان تھا۔ وہ جلسے میں پانی بانٹنے کے لیے موجود تھا۔ جب فائرنگ شروع ہوئی وہ زخمیوں کو جلدی اٹھا کر باہر لے جا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے کوئی فائر نہیں لگا۔ اس دن اس نے سینکڑوں لاشیں دیکھی۔ اس کے دل میں وہ ظلم، وہ منظر، وہ خون ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ بدلے کی آگ، 21 سال کا صبر۔ ادھم سنگھ نے قسم کھائی کہ وہ اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا، چاہے اسے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ اس نے اگلے کئی سالوں میں برٹش راج کے خلاف کام کیا، گھات لگا کر حملوں کی تربیت حاصل کی، اور بالآخر 1934 میں انگلینڈ پہنچ گیا۔ وہ ایک فرض شناس، خاموش انقلابی تھا، بغیر کسی شور شرابے کے ایک ہدف پر فوکسڈ۔ جنرل ڈائر نہیں، مائیکل اوڈوائر کو مارا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھم سنگھ نے جنرل ڈائر کو مارا، مگر جنرل ڈائر تو 1927 میں قدرتی موت مر گیا۔ ادھم سنگھ نے جسے قتل کیا وہ تھا سر مائیکل اوڈوائر، جو اس وقت پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور جلیانوالہ باغ کے قتل عام کی پوری پلاننگ میں شامل تھا۔ دن تھا 23 مارچ 1940، لندن کا لمحہ۔ لندن میں کیکسٹن ہال میں ایک تقریب جاری تھی۔ سر مائیکل اوڈوائر وہاں خطاب کے لیے آیا۔ ادھم سنگھ بھی وہاں موجود تھا، چھپے ہوئے پسٹل کے ساتھ۔ جب خطاب ختم ہوا ادھم سنگھ نے آگے بڑھ کر 2 گولیاں چلائیں اور مائیکل اوڈوائر وہیں مارا گیا۔ وہیں پر ادھم سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا، مگر جب عدالت نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا میں نے اپنے لوگوں کے خون کا بدلہ لیا۔ یہ ایک غلام کا انتقام ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، میرے جیسے ہزاروں اور اٹھیں گے۔ جنرل ڈائر کو تو برٹش حکومت نے چھوڑ دیا، اس نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، لیکن یہاں پر انہیں ضرور انصاف کرنا تھا۔ آخر 31 جولائی 1940 کو ادھم سنگھ کو لندن میں پھانسی دی گئی، مگر وہ ایک شہید اور ہیرو بن چکا تھا، نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آزادی، قربانی اور انصاف کی وہ علامت بن چکا تھا۔ بھارت میں اس کی یاد میں کئی شہروں کے نام رکھے گئے۔ پنجاب کے ادھم پور کو ادھم سنگھ نگر کہا جانے لگا۔ اس کی باڈی کو 1974 میں بھارت واپس لایا گیا اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ وہاں پر دفن کیا گیا۔ ادھم سنگھ وہ نوجوان تھا جس نے 21 سال تک انتقام کی آگ سینے میں چھپائے رکھی، اور جب وقت آیا تو پوری دنیا کو دکھایا کہ ظلم کبھی معاف نہیں ہوتا اور قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ عمران خان نے بھی کئی بار اپنے بیان اور انٹرویوز میں کہا کہ سانحہ ڈی چوک جلیانوالہ باغ جیسا تھا،
ریاست نے پرامن احتجاج کرنے والوں پر طاقت کا اندھا استعمال کیا اور رات کے اندھیرے میں رات کو لائٹس بند کر کے پرامن اور نہتے شہریوں پر گولیاں برسا دی گئیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو کر گئی ہے تو اسے ضرور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہم نے آزادی مفت میں نہیں پائی۔